ہمیں جوائن کر رہے ہیں شیر علی ارباب MNA PTI کے. آئی ایم سوری جی، میں آپ کو تھوڑی سی دیر سے میں نے زحمت دی ہے، آپ اپنا نقطہ نظر بیان کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. نہیں، اس طرح کی زیادتی ہم برداشت کر لیں گے as long as there is nobody to pick us up. بنیادی بات یہ ہے، ابھی ہم بات کر رہے تھے انصاف کی. سوات میں جس طرح یا طالبان جب اس ٹائم پہ سوات میں بھی آئے تھے، پشاور میں بھی آئے تھے اور جگہوں میں بھی آئے تھے، ان کی پینیٹریشن کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ ان کی پینیٹریشن کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ they were able to provide speedy justice. جس طرح کہا گیا کہ جتنی بھی عدالتوں میں لوگوں کے کیسز تھے، وہ جب وہاں جاتے تھے تو ان کو بڑی جلدی سے وہاں سے انصاف ملتا تھا. اور ایک عام آدمی جو ہے وہ جس کے وہ اپنا اینڈز میٹ کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، تو اس کو اگر کہیں پہ سستا اور اسپیڈی جسٹس ملے تو he'll go there. He'll not say کہ جی یہ طالبان ہے اور ان کی تو یہ آئیڈیالوجی ہے اور ایکسٹریمزم ہے اور یہ تو یہ ہے. ہمارا جو لیگل سسٹم ہے، اور ابھی تو خیر 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد حالات کافی ڈفرینٹ ہیں. ابھی تو ہمارے ایون سپیریئر ججز جو ہیں ان ڈپٹی کمشنرز بن گئے ہیں. ابھی ایک ہمارے مقرر صاحب نے کہا کہ جی یہ پارلیمنٹیرین نے بہت بڑا بدلہ لیا. اس پہ پارلیمنٹیرین کا کوئی کام نہیں. پارلیمنٹیرینز 26ویں آئینی ترمیم میں لٹرلی اسٹرانگ آرم ٹیکٹس کے تھرو ٹوسٹ کر کے ان سے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی گئی، کہیں پہ آفر کر کے، کہیں پہ دبا کے، اور پھر اس کے بعد اتنی ہوم ورک ہو گئی کہ 27ویں آئینی ترمیم بڑی آسانی سے پاس ہو گئی. میرے نزدیک اس ملک کے اندر جو ایک سب سے بڑا ایشو ہے، اور وہ اونس آتا ہے پالیٹیشین پہ، ہر پالیٹیشین پہ. آپ تاریخ دیکھ لیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز دیکھ لیں، پیپلز پارٹی، PMLN، PTI، اس کے بعد ابھی بھی ہم سٹارٹ لیتے ہیں موسٹ آف دا پولیٹیکل پارٹیز بائی ہیونگ سم کائنڈ آف این انڈرسٹینڈنگ کم یا زیادہ ود دی اسٹیبلشمنٹ. اس کے بعد ہم حکومت میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد جب ہم حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں آئین بھی یاد آ جاتا ہے، قانون بھی آ جاتا ہے، یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ تو فلانا اسٹیبلشمنٹ کا تو سیاست سے کوئی کام نہیں ہے. اس کے بعد وی آر گوئنگ ٹو کنفرنٹیشن. اس کے بعد جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور ہمارے ہی اور مخالفین سیاستدان جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ہمیں کر دیتے ہیں. دس از اے سائیکل. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ہر ایک پارٹی کے ساتھ ہو چکا ہے. اور انٹرسٹنگلی ہماری بات ہم نے تو شاید یہ غلطیاں ایک دفعہ کی ہیں، اگلوں نے دو تین دفعہ ریپیٹ کیے ہیں. دا سائیکل کنٹینیوز. ایسے حالات میں جب پرائیورٹی آئین کو امینڈ کرنے کی یہ ہو کہ جی ججز جو ہیں وہ کمپلائنٹ ہوں، ججز جو ہیں وہ بات سنیں، تو وہاں پہ آپ لیگل سسٹم کی کیا بات کریں گے اور پیرلل لیگل سسٹم کی کیا بات کریں گے؟ پیرلل لیگل سسٹمز کامیاب کہیں پہ ہوئے بھی ہیں اور ہوتے بھی ہیں جہاں پہ ویل ہو، جہاں پہ جو ہے گورنمنٹ کی بیکنگ ہو. لیکن اکثر جو ہے یہ چیزیں اس لیے بھی ناکامیاب ہو جاتی ہیں کہ ایون ہمارے اندر اگر آپ ہمارے لیگل سسٹم میں دیکھیں، سیشن کورٹ کے اندر دیکھیں، اس کے بعد آپ سول کورٹس میں دیکھیں، پھر ہائی کورٹس میں تو کمپیریٹیولی حالات بہتر ہیں. نیچے جس طرح کی رپورٹس آتی ہیں ریمپنٹ کرپشنس کی، جس طرح کی وہاں پہ جو ہے انفلوئنس ہوتے ہیں ججز، جس طرح پہ وہاں پہ جو ہے چیزیں ہیں، اور کافی آن ریکارڈ ہے اس میں، کافی جو ہے ہائی کورٹ نے کافی ججز کو اسی طرح کافی صوبوں میں they have been terminated on grounds of corruption. سو یہ جو ہے اس کے اوپر بہت ایک کنسسٹنٹ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، اور پارلیمان میں ہی اس کی ضرورت ہے. لیکن وہی والی بات کہ اس وقت پارلیمان جو ہے اس کی وہ افیکٹونیس نہیں رہی، کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ فروری 2022 کو جو ہے جس طرح فروری 2024 کو جس طرح دیکھا گیا کہ جی رات کے اندھیرے میں لوگ آئے نقاب پوش اور جو ہے رزلٹس تبدیل کر دیے. تو دیر از اے لاٹ آف اس وقت جس طرح کے حالات ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حالات ابھی سے ہیں، 2024 سے ہیں. یہ حالات 2018 میں بھی ایک حد تک تھے، اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ تھے،
اس کے بعد بھی تھے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے اگر ہم نے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے, so the mental has to be tackled by the politicians, because at the end of the day ہم کیپیچولیٹ کر جاتے ہیں تو اسی طرح کی آئینی ترامیم ہو جاتی ہیں, اس کی ریزلٹس میں ملٹری کورٹس آ جاتے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس کی پامالی آ جاتی ہے, اس کے بعد لوگ اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں. بیکاز ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بالکل نارمل لگتا ہے, بیکاز مخالفین کے لوگ اٹھائے جاتے ہیں. جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے ہمیں چیزیں یاد آ جاتی ہیں. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب تک ویل نہیں ہوگا اور پولیٹیکل ویل نہیں ہوگا تو پیرلل لیگل سسٹمز کو بھی خطرہ ہے. اور بنتے کیوں ہیں پیرلل لیگل سسٹمز؟ اسی لیے بنتے ہیں کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل لیگل سسٹم ہے اس کے اندر وہ افیکٹو ہے نہیں. اگر آپ آئین کا چیپٹر دیکھ لیں 2 پرنسپلز آف پالیسی, اس میں آرٹیکل 37 دیکھ لیں, the state has to ensure inexpensive and expeditious justice. اسی کو ہم جو ہے عرصے سے اس چیز کو ہم we have been failing at it. تو parallel systems جو ہیں they have not been, there have been successes جہاں پہ وہاں پہ لوکل لیول پہ یا اس لیول پہ جہاں پہ یہ بنائے گئے ہوں وہاں پہ ول ہو, لیکن اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے بیکاز آف ڈفرنٹ ریزنس یہ سسٹمز کامیاب نہیں بھی ہوئے. سو اٹس بیسیکلی اے مکسڈ بیگ. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل لیگل سسٹم ہے اس کو اوور ہال کی ضرورت ہے, اس کو ریویمپ کی ضرورت ہے. اس کے لیے دیر ہیز ٹو بی سم کائنڈ آف ریئلائزیشن ان دا پولیٹیشنس کہ اب جو ہے آپس میں ہم جیسے بھی کریں لیکن الیکشنز جو ہیں وہ کوئی بھی جیتے وہ فیئر ہونے چاہیے, الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ترامیم ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب لٹرلی ایگزیکٹو جوڈیشری ہیز لٹرلی بیکم اے نام آف ایگزیکٹو, اس کو ریویو کر کے اس کو تبدیل کیا جائے, ادروائز حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی شیر علی ارباب صاحب.